میں نے زرنش کو بازو سے پکڑ کے پیچھے کیا، پھر اس پہ چلایا، تم ہوتی کون ہو مجھ سے یوں فری ہونے والی کہ میرا راستہ روکو؟ وہ میرے غضبناک لہجے پہ گھبرائی۔ سر میں تو آپ سے سوری کرنا چاہ رہی تھی۔ اوہ یو شٹ اپ، آئندہ میرے سامنے مت آنا، نہ اپنی شکل دکھانا۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے سامنے رکھی فائلز اٹھا کے دوبارہ میں نے ڈیسک پہ پٹک دی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ پھر احساس ہوا کہ شاید میں اپنی ہی وجہ سے اس لڑکی کو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ڈانٹ چکا ہوں۔ سب کے سامنے میں نے اس سے دھاڑتے ہوئے کہا تھا، سب میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا میں بڑا بنا چکا تھا۔ اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے انٹرکام کیا، ریسیپشنسٹ سے کہا کہ مس زرنش سے کہیں میرے کمرے میں آئے۔ وہ کہنے لگی سر وہ تو چلی گئیں، روتے ہوئے آفس سے باہر گئی ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ افسوس سا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد قاسم بھائی میرے کمرے میں آئے، کہنے لگے تم نے زرنش سے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نظریں چرانے لگا۔ قاسم بھائی نے ایک گہری سانس لی۔ کب تک تم اپنی زندگی کو سزا بناؤ گے آہل، اور کب تک اپنی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف دیتے رہو گے؟ تمہارے اس طرح کے رویے سے لالا رخ زندہ نہیں ہو جائے گی۔ زرنش کے بھائی کی مجھے کال آئی تھی، کہہ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، اتنا کیوں رو رہی ہے میری بہن؟ تمہاری وجہ سے میں اپنے دوست کے سامنے شرمندہ ہو کے رہ گیا ہوں۔ وہ لڑکی کوئی ضرورت مند لڑکی نہیں تھی، اس کا بھائی ہم سے زیادہ اچھی پوزیشن کا مالک ہے، بس اعتماد تھا اسے مجھ پہ، اس لیے اپنی بہن کو اس آفس میں بھیج دیا تھا۔ لیکن جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی کڑواہٹ نکالنے کے لیے تمہیں زرنش ہی ملی تھی۔ میں شرمندہ سا ہوا۔ میں نے کہا میں سوری کہہ دیتا ہوں اس سے، میں واقعی غصے میں تھا اور شاید کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ قاسم بھائی کہنے لگے کچھ زیادہ نہیں، تم بہت زیادہ بول گئے، بہرحال اسے فون کر کے سوری کہہ دینا۔ یہ کہہ کے وہ میرے کمرے سے جا چکے تھے۔ میں نے زرنش کا نمبر ملایا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے دوبارہ سے نمبر ملایا تو اس نے فون اٹھا لیا۔ روتے ہوئے کہنے لگی جی کہیے، کیا اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ آپ کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے آپ میری تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا، بلکہ ایسے کریں آپ پوری تنخواہ رکھ لیں، اور آپ کی ٹیبل پہ میں نے نقشہ رکھ دیا تھا، بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ نے بنایا تھا، اگر دل چاہے تو دیکھ لیجئے گا۔ پوری رات جاگ کے میں نے نقشہ بنایا ہے، 1 منٹ بھی نہیں سوئی کیونکہ میری غلطی تھی۔ آپ نے بنا نقشہ دیکھے میری بات سنے بنا مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا۔ اتنی انسلٹ میری آج تک کبھی کسی نے نہیں کی، لیکن کوئی بات نہیں، شاید آپ کو ایسے ہی سکون ملنا تھا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا، مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے سامنے ٹیبل پہ دیکھا تو واقعی وہاں نقشہ موجود تھا۔ میں نے کھول کے دیکھا تو اس کی محنت نظر آ رہی تھی۔ میں نے وہ واپس رکھ دیا اور دوبارہ سے زرنش کو کال کی۔ کہنے لگی اب بار بار کیوں فون کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے اپنی تنخواہ تک آپ کو معاف کر دی ہے، حالانکہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، میں نے شاپنگ کرنی تھی، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کا بڑا نقصان ہو گیا ہوگا، اسے پورا کر لیجئے گا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، پتہ نہیں کیوں میں نے تمہیں بہت زیادہ ڈانٹ دیا، آئی ایم ریئلی سوری۔ میری بات پہ کہنے لگی کیا کہا آپ نے؟ میں نے سنا نہیں، شاید میرے کان بج رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ٹھیک سنا ہے آپ نے، آئی ایم سوری۔ یہ کہنا تھا کہ اس کی آواز چہکی۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے سوری کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ وہ فوراً سے مان گئی۔ میں نے کہا زرنش آپ چاہیں تو کل سے آفس جوائن کر سکتی ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اور آپ کی تنخواہ نہیں کاٹوں گا۔ کہنے لگی ہیں سچی؟ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو ڈریس میں نے لینا تھا میں نے اپنے موبائل میں ایڈ ٹو کارٹ بھی کر دیا تھا، اور بھی بہت کچھ پلان کر رکھا تھا میں نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کل سے جوائن کر لیجئے گا۔ کہنے لگی ہاں ہاں آ جاؤں گی میں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا تھا، کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں رہتا تھا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے بس تھا۔ شاید میں نے کبھی شدت سے لالا رخ کو چاہا تھا،
اور اس کے کھونے کو میں ابھی تک تسلیم نہیں کر پایا تھا۔ اگلے روز زرنش آ چکی تھی۔ اس بار میرے کام بالکل پرفیکٹ کر رہی تھی، ساتھ میں اپنا رشتے کروانے والا کام بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ روبینہ کا رشتہ پکا کروا چکی تھی۔ اس دن تو مٹھائی اس نے میرے سامنے بھی رکھی۔ میں نے اسے کچھ حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ کہنے لگی، پہلی کامیابی کی خوشی میں۔ اس نے مجھے یہ بات بڑے خوش ہوتے ہوئے بتائی کہ اس نے رشتہ پکا کر دیا ہے۔ میں اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ چیز کیا ہے۔ روبینہ کی اس لڑکے سے ملاقات کا سارا قصہ مجھے یوں سنا رہی تھی جیسے میں اس کا باس نہ ہوں، کوئی دوست ہوں۔ سر، یہ جو روبینہ ہے نا، بڑی شرمیلی ہے، جاوید سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو میں نے اسے سمجھایا کہ آج کل کے لڑکوں کو یہ شرم و حیا اتنی بھی نہیں بھاتی۔ مت پوچھیں سر، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کروانے کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ اف، اوپر سے دونوں کے گھر والے، مائی گاڈ! کسی کے دادا کو لڑکی کی جاب کا مسئلہ، کسی پھپھا کو لڑکے کی سانولی رنگت سے مسئلہ۔ شادی لڑکا لڑکی کی نہ ہو گئی، پورے خاندان کی ہو گئی۔ میرے سامنے رکھی مٹھائی ایک ایک کر کے وہ خود ہی کھا چکی تھی، ساتھ ساتھ مزے لے لے کر اپنے کارنامے بھی بتا رہی تھی۔ میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ شاید میٹھے کی شوقین تھی۔ پھر سے مجھے لالا رخ یاد آئی۔ مجھے گلاب جامن بہت پسند ہے، سمجھو عشق ہے گلاب جامن سے۔ قاسم بھائی کا رشتہ طے ہونے پر جب میں اس کے گھر مٹھائی لے کر گیا تھا تو گلاب جامن ہی لے کر گیا تھا۔ اپنے دادا کو بھی اس نے نہیں کھلائے تھے۔ اچھا، اتنے پسند ہیں گلاب جامن؟ میں نے مٹھائی کے ڈبے سے ایک گلاب جامن اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے ہاتھ پہ زور سے تھپکی لگائی۔ گلاب جامن میرے ہاتھ سے چھوٹ کے مٹھائی کے ڈبے میں گرا۔ خبردار جو ہاتھ بھی لگایا۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ مجھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک گہری سانس بھری۔ کاش میں بھی گلاب جامن ہوتا جسے تم یوں مزے مزے سے کھاتی۔ میری بات پہ کہنے لگی، ویسے بے شرمی اور بےہودگی کے علاوہ اور کیا کیا آتا ہے تمہیں؟ اس نے کبھی میری محبت کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، ہمیشہ اسے مذاق سمجھتی تھی۔ میں نے کہا، تم سے پیار کرنا آتا ہے پر تم موقع ہی نہیں دیتی۔ لالی، اب تو قاسم بھائی کا بھی رشتہ طے ہو چکا ہے، کہو تو میں امی کو تمہارے گھر لے آؤں؟ رات کو نیند نہیں آتی، تمہارے خیالات تنگ کرتے رہتے ہیں۔ شاید میری باتوں پہ ضد ہوئی تھی۔ مٹھائی دینے آئے تھے نا تم، چلو اب نکلو میرے گھر سے باہر۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کون کمبخت مٹھائی دینے آیا تھا؟ میں تو تم سے ملنے آتا ہوں، تمہیں دیکھنے آتا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہو جائے نا کہ کتنا چاہتا ہوں تمہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی تمہاری۔ میری بات پہ اس نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ تمہاری یہی باتیں مجھے زہر لگتی ہیں، نکلو میرے گھر سے باہر، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ فوراً سے اکھڑنے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاب جامن اپنے منہ میں ڈالا اور اس کی کلائی بھی چھوڑ دی۔ وہ مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس گلاب جامن سے میٹھا میرا پیار ہے۔ ایک بار بس شادی ہو جانے دو، پھر بتاؤں گا تمہیں، گلاب جامن بھول جاؤ گی۔ دادا جی، وہ چلائی۔ میں فوراً سے واپس چلا گیا، جانتا تھا وہ اپنے ہٹلر دادا سے مجھے ڈانٹ پڑوائے گی۔ سامنے بیٹھی زرنش نے چٹکی بجائی تھی۔ میں چونک سا گیا۔ کہنے لگی، سر کہاں کھو گئے؟ میں نے کہا، نہیں کہیں نہیں، یہیں پہ ہوں۔ وہ کہنے لگی، سر ویسے آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں؟ میں آپ کا رشتہ بھی بہت اچھی لڑکی سے کروا دوں گی، لیکن 1,50,000 لوں گی۔ بڑے پروفیشنل انداز سے بات کر رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ارے ایسے کیسے ضرورت نہیں ہے؟ اچھے خاصے ہینڈسم ہیں، پھر بزنس مین ہے، آپ کا تو میں بہت اچھے گھرانے میں رشتہ طے کروا سکتی ہوں۔ میں نے کہا، مس زرنش، مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے مجھے تو آپ معافی رکھیے۔ وہ کہنے لگی، ایسے کیسے دلچسپی نہیں ہے؟ دیکھیں، شادی تو اب آپ کی ہو جانی چاہیے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ شادی سے دلچسپی نہیں ہے؟ شادی تو بہت خوبصورت سا بندھن ہے، بیوی انسان کی بہترین ساتھی ہوتی ہے، اس کی ٹینشن دور کرتی ہے۔ وہ شاید میرا رشتہ کروا کے اپنی فیس لینا چاہتی تھی تاکہ شاپنگ کر سکے۔ میں نے کہا، مس زرنش، آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ میرے سوال پہ وہ کہنے لگی، پیسے؟
کس بات کے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ خدا کے لیے میرے سامنے اپنی یہ رشتہ کروانے والی دکانداری کو رہنے دیں. آپ کو شاپنگ کے لیے پیسے چاہیے تو وہ میں آپ کو ایسے بھی دے سکتا ہوں. میری بات سن کے کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے پیسے لوں گی؟ نہیں، مجھے پیسوں کا لالچ نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ کی شادی ہو تاکہ آپ کے مزاج پہ اچھا اثر پڑے. یہ جو ہر وقت آپ ماتھے پہ بل ڈالے رکھتے ہیں نا، ہر ایک سے غصے میں بات کرتے ہیں نا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. بیوی پیاری ہو تو مزاج پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. اور میری ایک دوست ہے، قسم سے آپ دیکھ لیں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. وہ شاید مجھے کنونس کر رہی تھی. میں نے کہا مس زرنش دیکھیں مجھے ایسی کسی بھی خوبصورت لڑکی کی ضرورت نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ اپنے کام پہ توجہ دیں. وہ کہنے لگی سر آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ کو اندازہ ہے آپ کی پرسنالٹی کتنی اٹریکٹیو ہے. آپ جس لڑکی پہ ہاتھ رکھیں گے وہ آپ سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی. پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ آنے لگا. میں جتنا چاہ رہا تھا کہ میرا لہجہ متوازن رہے اور میں اس لڑکی کو ڈانٹوں نہ، وہ لڑکی مجھے اتنا ہی زج کر رہی تھی. بار بار وہی تذکرات جو میں سننا نہیں چاہتا تھا. تنگ آ چکا تھا میں. ان 7 سالوں میں اپنی ماں، بہن، بھائی، اپنے باپ کے منہ سے بس یہی باتیں سن رہا تھا کہ شادی کر لو، کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، تم لالا رخ کو بھول جاؤ گے. لیکن میں جانتا تھا میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا. اس کی یادیں، اس کی محبت میرے جسم میں خون کی طرح گردش کرتی تھی. کچھ لوگ متاع زندگی بن جاتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہتے ہیں اور ان کو چھوڑنا آپ کے لیے ناممکن ہوتا ہے. میری زندگی میں کوئی بھی لڑکی نہیں آ سکتی تھی، میں جانتا تھا. اور اگر کوئی آ گئی تو میں شاید اس کے ساتھ انصاف ہی نہیں کر سکتا. کیا فائدہ دل میں لالا رخ کو رکھ کے اس کے تصور میں کسی اور کو چاہوں. یہ تو لڑکی کے ساتھ جان بوجھ کے زیادتی ہے جو میں نہیں کر سکتا تھا. میں جانتا تھا میں کر ہی نہیں سکتا. میں کسی اور لڑکی کو چھو بھی نہیں سکتا. اس پہ اس لڑکی کا بار بار اصرار کرنا مجھے تپانے لگا، کیونکہ میں اکثر اس بات پہ اپنی والدہ سے بھی بحث پر اتر آتا تھا، اپنے بھائی سے بھی جھگڑنے لگتا تھا. کئی دن تک گھر نہیں آتا تھا تاکہ مجھے ان سوالات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور یہ لڑکی میرا صبر آزما رہی تھی. میں ویسا نہیں رہا تھا جیسا پہلے کبھی ہوتا تھا. میرے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ چھائی رہتی تھی. لیکن یہ تب تک تھا جب تک لالی میری زندگی میں تھی. میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں کرنی مجھے کسی لڑکی سے شادی. تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اب اگر میں تمہیں ڈانٹ دوں گا تو تم رونے بیٹھ جاؤ گی، قاسم بھائی سے میری شکایت کرو گی. میں تمہیں بہت شرافت سے سمجھا رہا ہوں زرنش، میرے سامنے اس قسم کے موضوع پہ بات مت کیا کرو. زرنش کہنے لگی دیکھا، پھر وہی غصہ، پھر وہی بدمزاجی. آپ کیوں نہیں مان لیتے میری بات؟ آپ ایک بار نور العین سے مل کے تو دیکھیں. آپ اسے دیکھیں گے آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. ارے اس کو دیکھتے ہی آپ کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا جائے گی. میں نے کہا زرنش اٹھو یہاں سے، جاؤ جا کے فائلز ری چیک کرو. کہنے لگی بھاڑ میں ڈالیں فائلز کو، ان فائل سے آپ کی زندگی تھوڑی بنے گی. آپ نے اپنے آپ کو انسان کم اور مشین زیادہ بنا رکھا ہے. آپ میری بات مانیں، بڑے خوش رہیں گے. ایک بار نور العین سے مل کے تو دیکھیں. آپ کی طبیعت خوش نہ ہو جائے تو بے شک. میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تم ہوتی کون ہو میری زندگی کے فیصلے کرنے والی؟ میں نے تو یہ اختیار کسی کو نہیں دیا، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیا. تم ہوتی کون ہو فیصلہ کرنے والی؟ میرا لہجہ بہت بلند ہو چکا تھا. میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اپنی شکل مجھے مت دکھانا. وہ بری طرح سے گھبرائی، پھر میرے کمرے سے باہر نکل گئی. میں نے دونوں کوہنیاں ٹیبل پہ رکھ کے اپنا سر پکڑ لیا تھا. میں چاہ کے بھی اپنے اندر کی کڑواہٹ کو دور نہیں کر پا رہا تھا. میں نارمل نہیں ہو پا رہا تھا. پورا دن دوبارہ وہ میرے سامنے نہیں آئی. پھر میں اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ اگر میری زندگی سے شوخ مزاجی ختم ہو چکی ہے
تو ضروری تو نہیں ہے کہ میں دوسروں کی زندگی سے بھی چھین لوں۔ وہ تو ایک نارمل بات ہی کر رہی تھی، شاید میں ہی زیادہ ہائپر ہو گیا تھا۔ بار بار اسے سوری کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے 2 دن کے بعد سوری کہہ دیا۔ اس بار وہ کافی سنجیدہ تھی۔ اٹس اوکے کہہ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے بھی اس بات کو اگنور کر دیا کیونکہ زرنش میرے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ایک بار میں آفس سے ذرا دیر سے آیا۔ جیسے ہی آفس میں اپنے کمرے کے دروازے کا نوب پکڑا تاکہ دروازہ کھول سکوں، تبھی مجھے اندر سے قاسم بھائی کی آواز آئی۔ زرنش، تم جانتی ہو نا میں نے تمہیں یہاں کیوں رکھا ہے؟ تمہیں ہر حال میں آہل کے قریب رہنا ہے، اسے زندگی کی طرف لے کے آنا ہے۔ نہ تو تمہیں جاب کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے یہاں جاب کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ میں قاسم بھائی کی بات سن کے کچھ کھٹکا۔ وہ کہنے لگی، قاسم بھائی آپ بھی حد کرتے ہیں، اتنا سڑیل بھائی ہے آپ کا، وہ جینا چاہتا ہی نہیں ہے، اور جو خود سے جینا ہی نہ چاہے اسے میں کیسے زندگی کی طرف لا سکتی ہوں؟ میں نے بہت کوشش کر لی، اب اتنا بھی ہینڈسم نہیں ہے کہ میں اس پہ مر مٹوں اور اتنی بے عزتی کے بعد بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کروں۔ ایک تو بھائی نے بھی صرف آپ کے سڑیل بھائی کی تصویر دیکھی اور میرا رشتہ اس کے ساتھ پکا کر دیا۔ آپ کے سب گھر والے جانتے ہیں کہ میں اس کی ہونے والی بیوی ہوں، لیکن موصوف کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر سے آپ نے میری ذمہ داری لگا دی کہ میں ان کے دل میں اپنی محبت جگاؤں۔ محبت زبردستی کا سودا تو نہیں ہوتا قاسم بھائی، میں اس انسان سے بالکل بات نہیں کروں گی، مجھے کرنی ہی نہیں ہے۔ میں تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ پری پلانڈ ہو رہا ہے۔ قاسم بھائی اسے جاب کے لیے یہاں نہیں لائے تھے، بلکہ میرے لیے لائے تھے۔ میرا خون کھول کے رہ گیا۔ یہ سب لوگ ہوتے کون تھے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ مجھے بنا بتائے ایک لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ طے کرنے والے۔ میں وہیں سے واپس لوٹ گیا، گاڑی میں بیٹھ کے سیدھا گھر آیا۔ میری والدہ کہنے لگیں، کیا ہوا، ابھی تو آفس گئے تھے، واپس بھی آ گئے؟ میں نے کہا ہاں آ گیا۔ میں نے بڑی تلخی سے جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر دیا۔ یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ ایک خوبصورت کم عمر لڑکی کو میرے سامنے لے کے آئیں گے تو میں اپنی لالی کو بھول جاؤں گا، اپنی محبت کو، اپنی پہلی اور آخری محبت کو؟ تو اس لیے انہوں نے مجھے پاکستان بلوایا تھا۔ اور وہ بے وقوف لڑکی، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ میرے سامنے جان بوجھ کے احمق لڑکی کا کردار ادا کر رہی تھی تاکہ مجھے متاثر کر سکے۔ کچھ ہی دیر کے بعد قاسم بھائی کی میرے موبائل پہ کال آنے لگی۔ کہنے لگے، آہل ابھی تک آفس نہیں آئے؟ میں نے کہا بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کریں میں کچھ دیر میں سائٹ وزٹ کرنے جا رہا ہوں، میں آفس کے نیچے آؤں گا، آپ زرنش کو نیچے بھیج دیجیے گا۔ شاید میری بات سن کے انہیں حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگے، کیا مطلب زرنش کو کیوں؟ میں نے کہا اچھا ہے، اسے سائٹ کا بھی وزٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے یہ ایک اچھا تجربہ ہو جائے گا۔ کہنے لگے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ بڑی چہکتی ہوئی آواز تھی، جیسے ان کی کوئی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی ہو، لیکن میں اس لڑکی کو مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ وہ ہوتی کون تھی میرے گھر والوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ ڈرامہ رچانے والی؟ میرے دل کی مکین، میری لالا رخ کو ہٹا کے خود اس میں بسنے کی خواہش اس لڑکی نے کی، تو کی کیسے؟ کیسے سوچ لیا کہ وہ میرے دل سے لالا رخ کو ہٹا کے خود آ جائے گی؟ اس نے سوچا بھی کیسے؟ میں کچھ ہی دیر میں واپس گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ آفس کے نیچے جا کر میں نے قاسم بھائی کو فون کیا۔ 5 منٹ کے اندر اندر چہرے پہ حیرت سجائے زرنش باہر آئی۔ میں نے فرنٹ ڈور کھولا، بڑی حیرت سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی، پھر چپ چاپ میرے برابر میں بیٹھ کے دروازہ بند کر دیا۔ دوبارہ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں کافی رف ڈرائیو کرتے ہوئے سائٹ ایریا کی طرف گیا، جو کافی حد تک ویران علاقہ تھا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم لوگ وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن تب تک مغرب ہو چکی تھی۔ میں وہاں پہ موجود مزدوروں کو کام سمجھانے لگا۔
میں نے زرنش سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ وہ چپ چاپ ہاتھ باندھے ایک طرف کھڑی رہی۔ میں مزدوروں سے کافی سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، جان بوجھ کے ان کی ذرا ذرا سی غلطی پہ انہیں ڈانٹ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر میں وہیں کھڑا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ کافی اندھیرا چھا چکا ہے اور اب تو مزدور بھی واپس جا رہے ہیں تو وہ میرے پاس آئی۔ کہنے لگی، سر ہم کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ میں نے کہا کیوں؟ تمہیں کیا پرابلم ہے یہاں کھڑے ہونے پہ؟ جاب کر رہی ہو نا تمہیں تجربہ چاہیے، تو پھر اب تجربہ سیکھو۔ کہنے لگی، کافی ٹائم گزر چکا ہے اور 1 گھنٹے کا راستہ ہے، میں اتنی دیر تک باہر نہیں رہتی۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، کام کے لیے تو رہنا پڑتا ہے، اٹس یور ڈیوٹی۔ وہ کافی پریشان ہو رہی تھی کیونکہ تقریباً سارے مزدور جا چکے تھے۔ اس جگہ پر یا تو وہ تھی یا میں تھا۔ ابھی بھی میں اس نامکمل عمارت کو دیکھ رہا تھا جب وہ دوبارہ سے میرے پاس آئی۔ کہنے لگی، سر پلیز مجھے گھر جانا ہے۔ شاید میرے ساتھ اکیلے کھڑے ہونے سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گا؟ پتہ نہیں کیوں لیکن اپنے چہرے سے وہ پسینہ صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میم، میں آپ کے لیے ایسا نہیں سوچتی۔ میں نے اپنے ہاتھ باندھے اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تو پھر تم میرے بارے میں کیسا سوچتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ میں نے کہا تم میرے لیے کسی نور العین نامی لڑکی کی بات کر رہی تھی، میرے رشتے کے لیے؟ میری اس بات پر اس نے نظریں چرانی شروع کی لیکن اس نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا بولو نا، چپ کیوں ہو گئی؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کہنے لگی، آپ سے مطلب؟ آپ نے تو مجھے بہت بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا۔ میں نے کہا ہاں، اس لیے کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں آئے گی۔ کہنے لگی، بنا دیکھے آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کیا بنا دیکھے کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے؟ کہنے لگی، ہرگز بھی نہیں۔ میں نے کہا اور بنا دیکھے کسی لڑکے سے رشتہ طے کر لینا چاہیے؟ میری بات پر اس کے چہرے کی رنگت اڑنی شروع ہوئی۔ کہنے لگی، میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ میں نے کہا اوہ ریئلی؟ کیا واقعی تم میری بات نہیں سمجھی یا سمجھنا نہیں چاہتی؟ تم جان بوجھ کے مجھے بے وقوف بنا رہی ہو۔ کس سے پوچھ کے تم نے بنا مجھے جانے، بنا مجھے دیکھے مجھ سے رشتہ قائم کر لیا؟ صرف میرے ماں باپ کے کہنے پہ؟ کیا لگتا تھا تمہیں دیکھ کے مر مٹوں گا تم پہ، تم سے محبت کرنے لگوں گا اور اپنی لالا رخ کو بھول جاؤں گا، اسے فراموش کر دوں گا؟ میں ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا اور وہ ایک ایک قدم پیچھے لے رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ میں نے کہا بے وقوف مت بناؤ مجھے، تمہاری اور قاسم بھائی کی ساری باتیں میں سن چکا ہوں۔ تم ہوتی کون ہو میرے ساتھ ڈرامے بازی کرنے والی؟ مجھے متاثر کرنے کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہی تھی؟ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ میں تم سے رتی برابر بھی متاثر نہیں ہوا، مجھے تو تم اچھی نہیں لگتی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، بابا کی دوستی آپ کے والد سے تھی اور قاسم بھائی کا مزاج میرے سامنے تھا، وہ بہت اچھے انسان تھے، مجھے لگا آپ ان کے بھائی ہیں تو آپ بھی ویسے ہی اچھے ہوں گے۔ یہ کہہ کے وہ ایک ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے اب وضاحتوں پہ اتر آئی تھی۔ پھر کہنے لگی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ان سے یکسر مختلف ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی زندگی میں پہلے سے کوئی لڑکی تھی جس سے آپ محبت کرتے تھے، اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بھی انسان آپ کی طرح زندگی سے منہ نہیں موڑ لیتا۔ انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ میں نے کہا او یو شٹ اپ، کیا سمجھ رکھا تھا تم نے مجھے؟ بہت کمزور کردار کا مالک ہوں میں، ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے اپنی محبت کو بھول جاؤں گا، اپنی پہلی محبت کو فراموش کر دوں گا۔ میں شاید اپنے آپ میں نہیں تھا، اس لیے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ وہ شاید ڈر گئی، اپنی دونوں آنکھیں بند کرنے لگی۔ کہنے لگی، مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کیوں چھوڑ دوں؟ تمہارے باپ کا نوکر تھوڑی ہوں، ایک ڈرامہ تم نے میرے ساتھ رچایا تھا،
مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی، اور ایک ڈرامہ میں یہاں رچا کر تمہیں لے کے آیا ہوں۔ یہ کہہ کے میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ شاید میرے ارادے بھانپ چکی تھی، اس لیے تیز تیز قدم چلتے ہوئے وہ گاڑی تک آئی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کھولی اور بیٹھ کے دوسرا دروازہ لاک کر دیا۔ وہ کہنے لگی دروازہ کھولیں، لیکن میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ آہل یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز دروازہ کھولیں، گاڑی آگے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ میں کیسے آؤں گی یہاں سے؟ اب وہ رونے لگی، لیکن میں نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ اس کی آوازیں مجھے دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ اس جگہ اس کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن مجھے اس پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس نے میرے دل سے میری لالی کو نکالنے کی کوشش کی تھی۔ کیا سمجھتی تھی میں اسے بخش دوں گا؟ آپ مجھے نارمل انسان بالکل مت سمجھیے گا۔ میں نارمل سوچ کا مالک نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اس لڑکی کو تنہا وہاں چھوڑ کر اپنے گھر نہیں آ جاتا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو قاسم بھائی کہنے لگے اتنی دیر لگا دی تم نے؟ میں نے کہا ہاں، روڈ پہ ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ کہنے لگے وہ زرنش کے بھائی کا فون آ رہا تھا، وہ اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنے کی عادی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر اسے جاب نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کہنے لگے اچھا اسے گھر تک ڈراپ کر کے آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، وہ راستے میں کہیں اتر گئی تھی، کہہ رہی تھی مجھے مال سے شاپنگ کرنی ہے اور میں خود گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے جھوٹ بول دیا۔ کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، دروازہ بند کر کے کھڑکی کا پردہ ہٹا کے برستی بارش کو دیکھنے لگا، جو آہستہ آہستہ طوفانی بارش کا رخ اختیار کر چکی تھی۔ لالی دیکھو نا، موسم کتنا حسین ہے اور بارش میرا جنون ہے، بالکل ویسے جیسے تم میرا جنون ہو۔ چلو نا بارش میں نہاتے ہیں۔ میں نے لالا رخ کی کلائی پکڑ رکھی تھی۔ آہل چھوڑو میرا ہاتھ، میں تمہاری اس قسم کی بدتمیزیوں سے تنگ آ چکی ہوں، ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں نے کہا میں نہیں چھوڑتا۔ میں اسے زبردستی بنگلے کے لاؤنج سے نکال کے لان میں لے آیا تھا۔ بارش کے نیچے خود بھی بھیگنے لگا اور وہ بھی بھیگنے لگی، بار بار اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی، بہت غصے میں تھی۔ کہنے لگی میں نے آج تک تم جیسا شخص نہیں دیکھا، تم ایک دم جنونی ہو، نارمل نہیں ہو تم۔ میں نے کہا اگر تم جانتی ہو کہ میں نارمل نہیں ہوں تو پھر رشتے سے انکار کیوں کیا؟ مجھے شاید اس پہ غصہ تھا اور میں اپنا غصہ اتارنے کے لیے ہی اس کے گھر پہ آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے دادا جی کچھ دن کے لیے دوسرے شہر گئے ہیں اور وہ گھر پہ اکیلی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے میرے بھیجے ہوئے رشتے پہ انکار کر دیا تھا، اس لیے میں انکار سنتے ہی غصے سے پاگل ہوا۔ پھر برستی بارش میں میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے باہر لے آیا، اسے بارش میں کھڑا کر دیا۔ اب وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ میں نے اور بھی زیادہ مضبوطی سے اس کی کلائی کو پکڑا۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ منہ پہ تھپڑ مار دوں گی، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ میں نے اسے بازو سے کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ میں نے کہا یہی میں بھی کہنے آیا ہوں تم سے لالا رخ، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ میری زندگی کا بہت اہم فیصلہ تھا یہ، تم نے انکار کیا تو کیا کیسے؟ میرے جارحانہ انداز پہ وہ گھبرائی، بار بار اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھ پہ شاید کوئی بھوت سوار ہو چکا تھا۔ میں نے کہا انکار کیوں کیا تم نے؟ میں چلا کے بولا تھا۔ وہ کہنے لگی میں مر کے بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، تم سے شادی کرنے سے بہتر میں مرنا پسند کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر آج تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں، تمہیں اپنے ہونٹوں سے جان سے مار ڈالتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں نے اس کے ساتھ